بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں جس موضوع پہ آج بات کرنے لگا ہوں یہ ہم نے کافی دنوں سے سٹارٹ کیا ہوا تھا، کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر. آج جس حصے کو میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں کہ اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کلاس روم مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایک افیکٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے اندر. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنی کلاس کے لیے ایک کلاس روم مینجمنٹ کا پلان تیار کرنا ہے فار دا ایئر، رائٹ؟ تو اس پلان کو تیار کرنے کے لیے اسے کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کی ڈائگنوزز نہیں ہوگی، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کس کے بارے میں پلان کرنے جا رہے ہیں، کس بات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے، رائٹ؟ تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ لیسن پلان جس طرح سے ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ کے 45 منٹ کے افیکٹو یوزج کا ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے اندر، اسی طرح سے کلاس روم مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ایک کی رول پلے کرتا ہے. تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پیچھے ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہم اس کو 6 ڈائمینشنز میں ڈیوائڈ کیا. ہر ڈائمینشنز کو ہم نے 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کیا اور اس کو جاننے کی کوشش کی. اب جب ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ واٹ از کلاس روم مینجمنٹ ان ایکچوئل، تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹیچر سے کہیں کہ وہ اپنا ایک خود کا کلاس روم مینجمنٹ پلان تیار کریں اور اپنے بچوں کو اپنی کلاس کے سامنے رکھتے ہوئے نیچرل بنائیں. دیکھیں، اگر آپ بائی پروڈکٹ نہیں چلیں، آپ اس کو بنا بنائے کے اوپر ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہمیں کوئی بندہ گائیڈ کرے، ہمیں یہ بتائے، ہمیں وہ بتائے. میں تو اس بات کے حق میں بھی ہوں کہ جو لیسن پلان ہے وہ بھی ایک ٹیچر سے بہتر کوئی بھی نہیں بنا سکتا. آپ بنے بنائے خاکے لے لیتے ہیں، ڈرافٹس لے لیتے ہیں، ان کو فل اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی تھنک سو کہ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ایک ٹیچر کو سارے پہلوؤں کے بارے میں ٹرین کیا جائے اور ٹرین کرنے کے بعد وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ اس کی ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ اس کی کلاس میں جو 15-20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کن مزاج کے حامل ہیں. اب کوئی بچہ ہے وہ کنستھیٹک لرننگ کے تھرو لرن کرنا چاہتا ہے، ایک بچہ ہے وہ آڈیٹری ہے، ایک بچہ ہے جو سینگ از بلیونگ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. تو اب ٹیچر کو اپنی جو میتھڈالوجی ہے اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے اس لیسن پلان کو کہ اس کے اندر یہ تمام ٹائپ کے بچے جو لرننگ ٹائپ کے بچے آ جاتے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہوں. تو ہم کم ٹو دا بیک، ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ کا پلان تیار کرنے میں ایک ٹیچر کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جو اسٹیپ، اس کے ٹوٹل میں نے 4 اسٹیپس بنائے، 1 کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس کے اندر ایک ٹیچر کو ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ کہ what would I like to improve. پہلا کوسچن ٹیچر خود سے یہ پوچھے گا کہ میں کیا امپروو کرنا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اب اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کن کن ایریاز کو اپنے کلاس روم مینجمنٹ میں ایڈریس کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے پروسیجرز پہلے سے بنے ہوں تو اسے پروسیجر ڈائمینشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی آلریڈی کلاس سیٹ اپ ہو اور اس کے اسٹرکچر کو اوپر زیادہ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ڈائمینشنز پہ کام نہیں کرنا تو سائیکو سوشل ڈائمینشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی ضروری بات ایک ٹیچر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس ایریا کو، کس ڈائمینشن کو، کس ڈومین کو مجھے اپنی کلاس کے اندر امپروو کرنا ہے. دوسری بات جو ہے وہ خود سے یہ سوال کرے کہ وائی آئی نیڈ ٹو امپروو دیٹ ایریا. پہلے تو اس نے یہ ڈائگنوز کر لیا، اس نے یہ دیکھ لیا کہ مجھے کس چیز کو امپروو کرنا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیوں کرنا ہے. اب وہ کیوں کا جواب خود سے ڈھونڈے گا کہ اس سے کیا ہوگا، اس کی ٹیچنگ بہتر ہو جائے گی، بچوں کے
جو لرننگ ہے وہ زیادہ انگیجنگ ہو جائیں گی، بچوں فوکسڈ ہو جائیں گے، جو سلو لرنر ہیں وہ بھی امپروو کریں گے. تو بہت ساری کازز ہو سکتے ہیں کہ وائی ہی وانٹس ٹو امپروو دیٹ ایریا. تو اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے یہ 2 باتیں جب کر لیں تو سمجھیں کہ 50% اس کا جو پلان کا ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا. ٹاپک 1 پہ ٹاپ پہ وہ ایریا آ گیا، اس ایریا کے آگے پھر ڈائمینشنز آ گئی، وائی کے ریزنز آ گیا. سو آگے آ جاتا ہے کہ ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. اب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کس ایریا کو امپروو کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اگلا سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے میرے ریسورسز کیا کیا چاہیے ہوں گے، اس کے لیے مجھے کتنا وقت درکار ہوگا، اس کے لیے مجھے کیا کیا مینجمنٹ سے ہیلپ چاہیے، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مجھے خود سے کرنے والی ہیں، کن چیزوں کی ایکسپیکٹیشن مجھے بچوں سے کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہاؤ ول آئی ڈو اٹ امپلیمنٹ.